الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو انتہائی شاندار ایک قرآنی واقعہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس واقعے پر قرآن مجید نے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی پرہیزگار، نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے ساتھ یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ پاک، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار اور نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کرتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت ہمیں واپس کر دے۔ جیسے ہی وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے وہاں جا کر یہ کہا کہ اے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، ہمیں ہماری گائے واپس کر دے، تو اس کو اس شخص کی گائے مل گئی۔ اس نے جنگل میں جا کر جب گائے لے کر وہ واپس آیا تو اس کی ماں نے ایک بات اس کو کہی تھی کہ میرے مشورے کے بغیر اس گائے کو فروخت نہ کرنا۔ اب وہ شخص بازار میں چلا گیا تو ایک فرشتہ جو کہ انسان کے روپ میں تھا آیا، اور اس نے کہا کہ میں گائے کے 3000 درہم دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر مجھے گائے فروخت کر دو۔ تو لڑکے نے کہا تم خواہ دنیا جہاں کی دولت مجھے دے دو اور دنیا جہاں سے بڑھ کر قیمت مجھے دے دو، مگر میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر ہرگز اس گائے کو نہ بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، اور تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ تمہیں اتنی ہی قیمت دے دیں گے۔ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قرید اور تکرار شروع کر دی۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول یعنی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔
یہ بتاकर وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس صورت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ آئیے میں اس کا ترجمہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت بھر باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت اور خیر عطا فرمائی کہ اس کے وارثوں کو اس بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ 2. اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ 3. ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ عز و جل غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیں اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ 4. اللہ تعالیٰ کے احکام میں بحث و کرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور تکرار شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی قیمت اتنی نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ 6. جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے جس کو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے پر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ والوں سے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حامی و مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اساتذہ کو، ہمارے اہل و عیال کو اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔